رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل محبت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دیا ہے، اور اس کا عنوان شہادت فاروق و حسین رکھا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جملہ معاونین و منتظمین، حاضرین و سامعین، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم محمد ظہیر صاحب اور نعیم صاحب اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ یہ ہر سال محفل سجاتے ہیں اور جتنے بھی پروگرام کرتے ہیں، اللہ کریم ان کا یہ ہدیہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم پاک، جس میں یقیناً علاقہ بھر کے علماء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور مہمان حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص یہ جامع مسجد گلزار حبیب محلہ سلطان شاہ کے عاشقان مصطفیٰ، جنہوں نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ ترتیب دیا، اور مہمانوں میں ہمارے بھائی محمد بابر شفیق صاحب، یاسر صاحب، فیاض صاحب، اور بالخصوص حاجی ملک محمد عمران صاحب۔ ان کے بارے میں مجھے دوست بتا رہے تھے کہ مسجد کے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں، اور لنگر کا بھی بڑا کھل کر اور خوش ہو کر وسیع اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور دیگر ہمارے برادران و جملہ علماء، اللہ کریم ان سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی و بذکر عمر بن الخطاب۔ فرمایا لوگو اپنی محفلوں کو خوبصورت بنایا کرو۔ کیسے؟ فرمایا ایک میری ذات پر درود پاک پڑھ کے، اور دوسرا حضرت عمر کا ذکر کر کے۔ ہر وہ محفل جس میں درود بھی ہو اور ذکر عمر بھی ہو، وہ محفل خوبصورت ہو جایا کرتی ہے۔ بلکہ علماء نے اس بات کو بڑی محبت کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ روایات کافی مفہوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم امت کے صالحین کا ذکر کرنا چاہو، نیک لوگوں کا ذکر کرنا چاہو، تو فرمایا حضرت عمر کو کبھی نہ بھولنا۔ حضرت عمر کا جب ذکر ہو گیا، سمجھ لو تم نے صالحین کا، نیکوں کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ آج ہم ان کا یوم بھی منائیں گے، اور ساتھ میں حضرت سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان و اقدس کے حوالے سے بھی بہت ضروری باتیں سنیں گے۔ میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو۔ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے، چونکہ 28 کو آپ پر حملہ ہوا تھا، بعضوں نے 26 کا قول لکھا، اور یہ 26 والا زیادہ معتبر ہے۔ 26 ذوالحج کو جو آپ پر حملہ ہوا، 3 دن آپ حیات رہے، اور اس کے بعد اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت چونکہ یکم محرم الحرام کو ہے، اور اس پر امت کا جو جمہور علماء کا طبقہ ہے اس کا اتفاق ہے۔ اقوال اور بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اگر یکم کا کہا جائے تو اہل بیت کا ذکر کم ہوگا، امام حسین کے ذکر کے ساتھ شاید یہ بغاوت ہے، یا ان کے ذکر سے جلتے ہیں لوگ اور چڑھتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ فلسفہ پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے غلطی پر ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جتنے بزرگ ہیں صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، خود نبی پاک کی ذات اقدس دیکھیں، ولادت کے حوالے سے ہو یا وفات کے حوالے سے یا شہادت کے حوالے سے، کتابوں کے اندر مختلف تاریخوں کا ذکر ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کو آپ دیکھیں تو میلاد شریف کے بارے میں ٹوٹل کتابوں میں جو اقوال موجود ہیں وہ 8 قول موجود ہیں، یعنی 8 قول ہیں کہ اس تاریخ کو یا اس کو یا اس کو یا اس کو نبی پاک پیدا ہوئے، لیکن امت کا اتفاق کس بات پر ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک پیدا ہوئے۔ تو امت کا جو اتفاق ہے اس کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوگی اور اس کے تحت پروگرام کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ویسے میلاد سارا سال جب آپ چاہیں کر بھی سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی مسئلہ۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ علماء کا اتفاق کس بات پر ہے، امت کا اتفاق کس بات پر ہے، اور وہ ہے 12 ربیع الاول پر۔ اقوال اور بھی ہیں، اور اگر کوئی آپ کہے کہ نہیں جی 12 نہیں 8 ہی ہے، جیسا یہ اہل سنت کے علاوہ جتنے دیوبندی لوگ ہیں وہ یہی بات پر زور دیتے ہیں، نہیں جی 8 ہے جی۔ میں نے کہا یار ہم لڑتے نہیں، ہم مان لیتے ہیں 8 ہی ہے، آپ 8 والے دن جلوس نکال لیا کریں، ہم لڑتے نہیں ہیں۔ اب کرو تو صحیح نا، کرتے وہ بھی نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ تاریخ بدلنے کے لیے لاجک کچھ اور پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بارے میں قول ہیں اور کہ 26 ہے یا 28 ہے یا کوئی بھی اور قول، لیکن امت کا جو اتفاق ہے وہ کس پر ہے؟ وہ ہے 1 محرم پر۔ تو جیسے 12 ربیع الاول کے معاملے میں تم نے امت کے علماء پر اعتبار کیا اور اسی پر اتفاق کیا، نہیں جی 12 ربیع الاول حضور کے میلاد کا دن ہے، چونکہ امت کے علماء اس پر متفق ہیں، تو میں نے کہا پھر حضرت فاروق اعظم کی شہادت پر 1 پر اکٹھے ہو جاؤ، اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے، جمہور کا، باقی قول ہیں اور یہ اتفاق ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھے ذرا، یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہنا کہ جناب اہل بیت کا ذکر کم ہو جائے گا، میں نے کہا اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے جو بندہ یہ کہہ کر حضرت فاروق اعظم کی شہادت کو پیچھے لے کے آئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین اور شہداء کربلا کے صرف یہ 10 دن ہیں، 10 دن تم ذکر کر سکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا یہ نظریہ ہے جب جی چاہے اہل بیت کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، صحابہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ لوگ تو صرف 10 دنوں میں قید کرنا چاہتے ہیں، بیوقوفوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم بولی کسی اور کی بول رہے ہیں۔ تو یہ پہلی ان کی تو ساری ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اور دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے، توجہ کریں گے تو سناؤں آپ حضرات کو۔ 1-2 بندے موبائل کی زیارت کر رہے ہیں، تھوڑا میری کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، گفتگو سن لیں آپ حضرات۔ دوسری بات یہ جو کہتے ہیں نہیں جی ذکر کم ہو جائے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا امام حسین کون ہے؟ اور میں نے کہا پاگلو، ہم جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا ذکر کریں گے نا، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کریں گے، تو حضرت فاروق اعظم کی سیرت سے ہم تمہیں بتائیں گے کہ فاروق ہی ہے جو بتا سکتا ہے کہ حسین کون ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، یہ کیڑے مکوڑے کئی باتیں کرتے رہیں گے کہ نہیں جی وہ 26 ہے تو 27 ہے تو 28 ہے تو 1 تو ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا تینوں پیڑ کیڑی گل دی ہے، وہ جنیاں پیڑاں سن میں ساریاں پھکیاں دے چھڑیاں نے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ اہل سنت کے چونکہ سینے اور زبان اور آنکھیں اور دل یہ روشن ہے، ان کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو سنیوں کے اندر چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا اور کسی اور کو راضی کرتے ہیں، یعنی ربیع الاول دے ساڈے نال تے محرم دے پتریراں دے نال۔ آواز کمزوروں والی ہے، ویسے فرنٹ سیٹوں والوں آپ نے حق زیادہ، میرے پیر بھائی زیادہ بیٹھے ہیں تو آپ نے زیادہ حق ادا کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو یہ جو ہوتے ہیں نا ہر بانڈے دا ڈھکن بنن والے تے ہر دیگ دے وچ چمچے طرح وڑن والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے ایسی بولیاں۔ یار امت کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے، تمہیں مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی لڑائیاں کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، فساد کرتے ہو۔ یہ جھگڑے اور فساد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھو مسلمان ہو اور مولوی عالم فاضل ہو اور پھر وہ صحابہ کے ذکر سے جلے یا اہل بیت کے ذکر سے جلے، میرا خیال ہے بغیر پانی تو انہوں شرم نال ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ وہ پانی چلو کسی کان تے لالی دے کام آ جائے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آدھے پانی ہی ڈوب کے مر جائے، میں کہ پانی کسے کام آ جائے گا؟ انہوں پانی تو بغیر ہی مر جانا چاہیے۔ بھئی صحابہ اور اہل بیت کے ذکر سے جلنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ آج دیکھیے آپ نے ٹائٹل دیا ہے نا، آپ اس کے مطابق سنیں کہ حضرت فاروق اعظم کون ہے اور حضرت امام حسین کون ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، جو کہتے ہیں نہیں جی ان دنوں کے اندر صرف امام پاک کا ذکر ہونا چاہیے باقی کسی کا نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے کہا ان دنوں کے اندر کسی اور بزرگ کا کوئی انتقال یا کوئی آپ ولادت یا کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ آپ 10 محرم کے دن کو ہی دیکھیں،
تو یہ ایسا تاریخی دن ہے، ایسا تاریخی دن، اسی دن کو دنیا بنی، اسی دن کو قیامت آئے گی، اسی دن کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا گیا، فرعونیوں کو غرق کیا گیا، یہی وہ دن تھے جب حضرت یوسف کنویں سے باہر آئے۔ ایک یہ دن ہی دیکھیں تو اتنے ابھی یہ میں نے چند گنوائے ہیں، یہ 50 سے زیادہ تعلقات بنتے ہیں اس دن کے انبیاء کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ۔ تو کیا یہ کہنا کہ جناب صرف امام پاک کا ذکر ہو باقی کسی کا نہ ہو، اے کیڑی گل ہوئی؟ سب بزرگ جتنے ہیں سر آنکھوں پر سب کا ذکر کرو اور ان سے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں، فاروق اعظم کون ہیں اور امام حسین کون ہیں۔ یہ تذکرے کا ہوتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، باقی باتیں پھر نہ کی جائیں، یا اسلام کو چھوڑ دیا جائے، یا یہ کہتے ہو کہ 10 دن امام کا ذکر کیا جائے باقی نہ کیا جائے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین پھیلایا بھی ہے، بچایا بھی ہے، ان کا ذکر تو ہر مسجد میں ہوگا نا، ہر محفل میں ہوگا۔ جب ہوگا تو پھر تاریخوں کے جھنجھٹ میں ڈال کے اس عوام کو پریشان مت کرو، تفرقے میں مت ڈالو، ان کو محبت ان کے دلوں میں ڈالو تاکہ جس کا بھی ذکر آ جائے ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح بنے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو، یہ مسئلہ حل ہو گیا تاریخ وغیرہ کے حوالے سے۔ اب آ جائیے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ترجمہ سنیے اور غور سے سنیے۔ فرمایا اے غیب کی خبر بتانے والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور وہ آپ کے غلام جو آپ کے اتباع میں ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں، اور علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرمایا تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تمہارے غلام بھی کافی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تقریباً 6 سال گزر چکے تھے، تقریباً ابھی 39 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ ایک ایک بات سننے والی ہے۔ 40واں نہیں ہو رہا تھا، 40واں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یاد رکھ لیں یہ جو 40 کا عدد ہے یہ ہمارے اسلام میں اور قرآن و حدیث میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو میری 40 حدیثیں یاد ہو جائیں فرمایا میری شفاعت واجب ہے۔ صدقے جاواں تہاڈی چپ تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، آنا سنیاں دی۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات سنیے۔ یہ حضرت فاروق اعظم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو اب سنا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، فرما اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے اور جنت حلال فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 40 کا جو عدد ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ شروع ہی سے آپ دیکھیں جتنے اللہ کے نبی تشریف لائے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب نبیوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے اس بات کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 سالوں کے بعد نبی ہوتے ہیں، ہاں یہ حاشیہ خیالی میں لکھا ہوا ہے کہ النبی نبی فلو کان فی بطن امہ، فرمایا نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ ماں کے پیٹ میں ہو یا دنیا میں ہو یا قبر میں ہو، وہ جہاں بھی ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نبی نبی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب نبوت ملی تو پہلے نہیں تھی، نا، یہ بھی ایک فتنہ تھا جس کا دروازہ اللہ کی رحمت سے بند ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر میں اعلان کر سکتے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو یہ اعزاز اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے تو عیسیٰ سمیت تمام نبیوں کے امام کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آواز بہت ہی کمزور، اور منڈیا اور چوکڑی مار کے بیٹھے، تھوڑا پیچھے ہو کے تھوڑا سا تسلی کے ساتھ بیٹھے آپ حضرات، سستی نہیں چلے گی جناب۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ جو 40 کا عدد ہے نا یہ بڑا متبرک ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے 40 بندے اکٹھے ہو کے جہاں پر بیٹھ جائیں اور وہ دعا کر دیں تو فرمایا ان 40 میں سے کوئی ایک ایسا مقبول بارگاہ بندہ ہوتا ہے، بس اوقات پتہ اسے بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کسی ادا کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے، جب وہ آمین کہتا ہے تو اللہ سب کی دعا قبول فرما لیتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 40 کا عدد اتنا پیارا عدد ہے۔ اور بیٹھے ہو اسی واسطے یہ جو آپ دیکھیں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو چلہ لگاؤ،
کہتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا، چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں شاید مولوی تفرقہ کر رہے، نہیں میں تنقید نہیں کر رہا، میں مسئلہ سمجھا۔ میں نے کہا یہ چلا کیوں ہے؟ کہتا جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا نا کوہ طور پر، تو 40 دن تو وہ نسبت ہے۔ کہ میں آکھیا انہاں دے 40 دیہاڑے لی نسبت تینوں یاد آ گئی تے چلے لاؤن ٹور پہ ہیں۔ ساڈا نبی تے 12 ربیع الاول نو پیدا، تینوں 12 دیہاڑے والا قافلہ کوئی نہیں یاد آیا؟ 5-4 بندے ڈھلے پہ گیا، کوئی رشتہ داری تو نہیں؟ تو پھر مسئلہ سمجھا کریں نا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر نسبت یاد رکھنی ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بھی رکھو اور ساتھ میں آقا کریم علیہ السلام والی بھی نسبت یاد رکھو۔ لیکن یہ اعزاز تو دعوت اسلامی کو حاصل ہے نا۔ اب بات سمجھیے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ تو 40 کا جو عدد ہے بھائی جان یہ بڑا معتبر، اور یاد رکھیں یہ جو اطباء ہیں، اطباء یہ حکیموں کو کہتے ہیں، اور حکمت یہ بڑا پرانا شعبہ ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں علم تو دو ہی ہیں، العلم علمان، علم دو ہی ہیں، علم القرآن و علم الابدان۔ ایک قرآن کا علم ہے اور دوسرا یہ ابدان یعنی جسم کا علم، جس کو ہم کہتے ہیں حکمت کا علم۔ وہ کہتے ہیں علم دو ہی ہوتے ہیں، لیکن آج دیکھ لو قرآن ماں کے خون کی طاقت رہتی ہے، ماں کے دودھ کی، تو فرمایا وہ 40 سال تک رہتی، اس کے بعد انسان ڈلنا شروع ہو جاتا، 40 سال تک تکڑا جوان رہے گا۔ ماں کے دودھ کی طاقت 40 سال تک رہتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کمی کی طرف آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 40 کا عدد ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام کے ساتھ بھی، احادیث کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی، نبیوں کے ساتھ بھی، اور ہمارے جسموں کے ساتھ بھی۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، یہ آپ در منصور کبھی پڑھ کے دیکھیں، و دیگر علماء نے لکھا ہے اس بات کو۔ حضرت سیدنا، توجہ ہے جی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی جب فرشتے کو آنا لے کے مٹی آ گئی، اور اس کو جب ڈھونڈا گیا، جہاں آج خانہ کعبہ ہے مٹی کو وہاں رکھا گیا۔ اس کے اوپر 2 روایتیں ہیں، فرمایا 40 سال، گل پھر اتھے ہی آ گئی ہے، 40 دن یا 40 سال بارش برسائی، کس چیز کی یہ بھی سن لیجئے، یہ روایتوں میں گپ نہیں سنا رہا۔ فرمایا او پتر، تھوڑا سا بڑی مہنگی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جو 40 دن بارش برسی یا 40 سال دونوں روایتیں کس چیز کی تھی؟ فرمایا 39 دن یا 39 سال پریشانی کی بارش تھی، غم کی بارش تھی، 1 دن یا 1 سال یہ خوشی کی بارش تھی۔ وجہ فرمایا اللہ حکیم مطلق ہے، اسے پتا تھا میرے بندے کو جب پریشانی ہوگی نا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، درد ہوگی، تو یہ مجھے بڑا یاد کرے گا، اور جب یہ اس کو خوشی ملے گی تو اکثر بھول جاتا ہے۔ آج بھی دیکھو اگر بیٹا فوت ہو جائے تو روتا ہے، اللہ کو بڑا یاد کرتا ہے، یا اللہ تیری امانت تیرے پاس آ گئی، اور جب اس بچے کی شادی ہو تو یہ رب کو بھول جاتا ہے، کنجر نچاتا ہے، فیر کرتا ہے، خسرے نچاتا ہے، پورا یہ صرف مولوی صاحب جب آتے ہیں تو تب پتہ چلتا بھی یہ مسلمانہ دا گھر ہے، ورنہ 8 دیہاڑے کٹ کٹ تبلے تے پراتا مورے کڑ چھڑ دینے تے ڈھول پاڑ چھڑ دینے، انہاں نو یہ بھی نہیں پتا بھی یہ سارے کام کافراں دے، مسلمانہ دے کام کوئی نہیں۔ لیکن خوشی ملی یہ اپنے رب کو بھول گیا، جب دکھ ملا تو اپنے رب کو یاد کیا۔ ہماری زندگیوں میں قدم قدم پر دکھ اس لیے ہیں تاکہ اپنے رب کو یاد تو کرتے رہو گے نا۔ مزہ یہ ہے جب تمہیں خوشی ملے تو اپنی خوشی بھی رب رسول کے نام کر دی جائے، لیکن یہ ہمارے بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں کی شادیاں ہوں نا، آپ اپنی شادیوں پر محفل کیا کریں، جتنے لوگ یہاں جوان بیٹھے ہیں، اگر آپ کی شادیاں اللہ موقع دے تو محفل میلاد کیجئے گا۔ یہ ہمارے نعیم بھائی نے ضرور کی ہوگی، ظہیر نے اپنی شادی پر، نعیم کی شادی بھی ہو جائے گی، وہ خوش ہو گیا بھی میری باری بھی وہاں ہونے آ گئی ہے، تو آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ ایسے کریں، اور یہ ٹرینڈ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے کتنے احسان ہے اس امت پر یار، کیا کیا گنواؤں آپ کو، لیکن پھر بھی کئیوں کو نظر آتا کہنا میں توڑے اللہ تللے دساں گا، اور میں کہا جیو شیرہ توں اللہ تللے دساں گا، تیرے یہ نے اللہ تللے نے توڑا وچوں نکلے گا تو ساڑھے کوئی شاہ دسیں گا نا۔ واہ بھائی واہ، وہ اتنی بکواس کی، وہ چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جاتا ہے نا بھونکنے والے کو، دعوت اسلامیہ نے وہ بھی نہیں پایا، قربانی تے بکرہ لے آکے مالک دی کوشش چلو تھوڑا یا گاہ کھوا دے، میں اینا گاہ بھی نہیں پایا۔ اس کی وجہ یہ تھی نا، او حلال بکرہ ہو تو ڈالے نا۔ میں آپ کو کیا کہوں، بھونکنے والا وفادار ہو تو کو ٹکڑا ڈالتا ہے نا،
یہ کیا بات ہے؟ ویسے کہتے ہیں دعوت اسلامی کے سبب ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور ویسے کہتے ہیں ان میں خرابیاں بہت ہیں۔ میں کہ ماشاءاللہ تو جڑا دو ٹاپے روزانہ نہ ہونا ہے نا، بیٹھے ہو تو اس واسطے یہ بےہودہ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ، ادھر دیکھو میری طرف، دعوت اسلامی وہ تنظیم ہے پوری دنیا کے اندر ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ پیسفل، جزاک اللہ، یہ پیسفل جماعت ہے، پیسفل، امن پسند لوگ ہیں۔ ان کو یہ اعزاز اور شیلڈیں ملتی ہیں کہ یہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی، ولیوں سے بھی، اور نبی پاک کا عشق تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اندرون ملک، ہمارے ملک کے پاکستان کے ادارے، فوج سے لے کر ہماری مقامی پولیس تک، آپ جتنے ادارے ہیں آپ ان کے پاس چل کے پوچھ لیجئے، وہ دعوت اسلامی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جناب، آپ جس میدان میں چلے جائیں آپ کو دعوت اسلامی لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں مولوی صاحب نو کیڑا ہے جے مینوں علم ہے، میں کہا تینوں کالا علم ہے، تینوں سارا پتہ لگ گیا ہے، تینوں نو کوئی نہیں پتہ لگا۔ اللہ کے بندے، یہ حسد ہوتا ہے، یہ چاہتے نہیں کہ دعوت اسلامی اتنی آگے بڑھ جائے، لیکن دعوت اسلامی اصل کسی کے باپ کی نہیں نا، یہ تو حضور کی جماعت ہے، اس پر حضور کی نگاہ ہے تو یہ کام کرتی رہے گی۔ اس کے اوپر جو سایہ ہے وہ یا رضا کی چھتری کا ہے یا غوث اعظم کی چھتری کا ہے۔ اس وقت جزاک آپ پہلے بھی تعاون کرتے ہیں، مجھے امید ہے آپ آئندہ بھی تعاون فرمائیں گے، پہلے بھی محبت کرتے آئندہ بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حاسدین سے دعوت اسلامی کو محفوظ رکھے۔ لیکن جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نا، ذرا اس بات کو سمجھیے گا، یہ 40 کا جو عدد ہے اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ادھر آئیے ذرا لطف کی بات سناؤں۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان قرار پکڑتا ہے، پہلے 40 دن پانی کا قطرہ رہتا ہے، اگلے 40 دنوں میں وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اگلے 40 دنوں کے اندر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اگلے 40 دنوں کے اندر ہڈیاں ڈل جاتی ہیں، اگلے 40 دنوں کے اندر اس کے جسم کے باقی اعضاء، اگلے 40 دنوں میں چہرہ، پھر جان، پھر جب رب چاہتا ہے 40 دن کا پروسیجر چلتا ہے تو یہ پھر انسان پیدا ہو جاتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی دوسرے دن گلی میں کوئی نہیں لاتا، کہتے ہیں ساڑھے گھر نہ آمن عورتاں تے فلانا فلانا، کیوں؟ آدھا ہے جے سوا مہینہ نہیں ناتا، نہیں توجہ فرمائی، میں تو لگتا سارے ہی ناتے بیٹھے ہو، اس کا کیا مطلب؟ سوا مہینہ کیسا ہوندی ہے؟ اگے وہ تو 40 ماہ ہوندا ہے، تے میں آکھیا تو ماں دے ڈھڈ ہی سی تیرا تاں وی 40 ہو گیا ہے، تے جمدیاں نال بھی تیرا 40 ہو گیا، تے جے مرن تو بعد 40 ہو جائے تو مڑ کیوں مردہ بنا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ 40 میں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ اور یہاں سے بعض علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے، آپ کو بتاؤں ایک بات ہے، 5-4 بندے ڈلے بیٹھے ہو، خیر تہی نے ایڈی گرمی کوئی نہیں، یہ جو انسان کا تعلق ہے نا، آپ دیکھیں 40 سالوں کے بعد انسان کی کیفیت بدلتی ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ جو 40 کا عدد ہے ماں کے پیٹ میں تو انسان تبدیل ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں اسی طرح جب انسان قبر کے پیٹ میں جاتا ہے، اب میں نے نہیں کہنا سبحان اللہ کہو یا بولو نا، گل سن لو، پسند آوے تو بولو نہیں تو مڈو نہ بولو، یہ 4 یا کہ سن لو، ماں کے پیٹ میں، قبر کے پیٹ میں جب انسان جاتا ہے 40 دنوں کے بعد اللہ اس کی حالت تبدیل کرتا ہے، یا جنت والی حالت یا جہنم والی۔ فرمایا سارے مسلمان مل بیٹھ کر اس دن دعا کیا کریں، یا اللہ اس کی حالت کو جنتی حالت میں تبدیل فرما، جس کے لیے دعا ہو جائے رب قبول فرما کے جنتی حالت بنا دیتا۔ ہون اپنے پیو دا چاڑ یا کرنے تے کار ساڑے پر مڈو نہ کر، اللہ اللہ تے خیر سے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ بڑے آجن اچھا کئی این ویدن ہوئے 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 آبی تقریر ہوندی، ایو تقریر ہوندی، ایک سوراں تے دوڑے تے مائیے تے قصے تے کہانیاں، یہ تقریرہ نہیں ہوندیاں، بات آپ کو سمجھ آ جائے، پیغام سمجھ آ جائے، یہ تقریر ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو سبحان اللہ۔ میرے عزیز میرے دوست بات یہ بتا رہا ہوں، 39 بدیا کلمہ پڑھیا تے 40 نہیں پیا ہوندا، کافروں کو پتا تھا اسی 40 ہونی نہیں دینا، 40 ہو گئے تو یہ مضبوط ہو جائیں گے، 40 کا عدد جو ہے یہ مضبوطی کا عدد ہے، انہوں نے کہا 40 میں ہونا ہی کوئی نہیں۔ یہی وجہ تھی حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے نکل پڑے کہ آج میں کام تمام کر دوں گا، لیکن راستے کے اندر ایک صحابی ملے تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہتے آج میں کام ہی مکا دینا سارا۔ فرمایا پہلے اپنی بہن دا پتہ تے کر لا، انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا تو تیرے بھنویے نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہیں،
सीधा अपनी बहन के कोल आए, उन्होंने नाम भी फातिमा सी। उनके घर आ गए तो जब पूछा उन्होंने कहा जो मर्जी कर ले, किस्सा मुख्तसर करो, बड़ा मारा। बहन ने इको गल की थी, बहनों दी गल्लां जिहड़ियां आउंदियां ना वो यकीन करो बड़ियां माना खेज होंदियां ने, इस वास्ते बहनों की कदर भी कीती करो, समझ आई, उन्हों का हक भी दे दिता करो, बाप की विरासत विचों हिस्सा भी दे दिता करो। बहनों का बकायदा ज़हन बनाया जाता, तुसीं बिरावां दे नाम बयान दे दिओ, और मरे उन्होंने भी लोड़ है उन्होंने भी दे दे, जिवें तेरा प्यो में ओदा प्यो है। हुण चुप ही हो गए हो सारे, खादी तनाए बैठे कि मुड़ बोलो तो सही ना यार, ऐं तो ना बहनों हिस्सा दिता करो मेरा भाई। हुण पता की हुंदा है, बहना हिस्सा जे बिरावां नूं दे छड्डण ना अपना, तो मोड़ बहना दे आउंदे आंदा अच्छी रोटी पकदी है, सुभान अल्लाह साडी बहन आई है, तो जे वो हिस्सा चोदी मंग लै तो मोड़ आदर तेरे बच्चे शरारतां बहु करदे न, जदों वड्डे होण मोड़ आवी सादर, चलो नहीं तो ना सही, इो मुड़ मुड्डू में ना सदसो, इो गल है ना, गल खरी करदा पिया। बहनों की कदर की करो। हजरत फारूक आजम की जो बहन थी उन्होंने क्या कहा, तवज्जो है हजरत, उन्होंने कहा भाई उमर गल सीधी है, तू इंज करना एवं जो सानू मारी जाना तो बार बार पूछी जाना केशा पढ़ दियो केशा पढ़ दियो केशा पढ़ दियो, तू ए तलवार साडे लई खलोती अपनी रख के इहनूं चुकना साडे टोटे कर, ते जे साडे टोटे टोचे चो मुहम्मद मुस्तफा दे तरानियां दे नारे लाण तां गल ते कुछ ना होई। आपने आख्या किहड़ी शै है जिहड़ी तुहानू दर छड्डण दी जनाब ताकत ही नहीं दिंदी, भाई वो शै किहड़ी है जिन्हें इतना तुहानू तगड़ा कर दिता है। आपने फरमाया वो पैगाम हक है, वो कुरान है। आखे मैनू भी दिओ, फरमाया नहीं अजे तुसी गुसल कोई नहीं कीता होया, इत्थों मसला साबित हुंदा है, और ये कुरान दे विच भी है, कुरान नू जदों भी हाथ लाउणा है पाक साफ होके लाउणा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, फरमाया जदों बंदा नापाक होवे या बेवुजू होवे कुरान नू हाथ ला सकदा नहीं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला आपने जदों गुसल किया तो बाद सूरह तौहा दियां चंद आयतां पढ़ियां तो दिल ते असर हो गया। ये जेड़े तलवार लैके किस्सा मुकाउण जांदे पै सन ना, साइयां किस्सा शुरू ही ये तो कीता है, हाय हाय नहीं मजा आया, जेदे हाथ अपने ने चाह के बोलो जरा, हाथ नहीं चाहे तुसी फारूक आजम दी इज्जत वास्ते चाहो। इस जुमले दा लुत्फ लै, लुत्फ जे तैनूं आवे तां जज़ाकल्लाह। जेड़ा किस्सा मुकाउण टुरिया सी ना, मालका शुरू ही इस तो कीता है, किस तरह हजरत फारूक आजम नबी पाकल टुर पे उस वेले अपने बहनों ने आख्या, बहनों आख्या मैनू लै जाओ, 39 बंदे दारे अरकम हजरत जैद बिन अरकम दा घर उत्थे तशरीफ फरमा ने, हजरत अमीर हमजा पाक खलोते ने, एक बंदे ने आख्या हजरत अमीर हमजा नू, आप भी बड़े तकड़े जवान सन, ते कहन लगे उमर आउंदा पिया है, डरदे सारे ही सन। हजरत उमर दा ना पहलवानी दे विच कोई मुकाबला सी, ना तीर अंदाजी दे विच, ना तलवार अंदाजी दे विच, ना घुड़सवारी दे विच, ना पहलवानी दे विच, डरदे सारे ही सन। अज उन्हें आख्या ये तलवार लैके आ रहा है, उमर आ रहा है, ये की बनया है। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया तो गल ही कोई नहीं, आपने अपनी तलवार रख दी, जाना होवे तो इंज दा होवे ना, आपने बाबा तलवार रख दी, तलवार रख के बूहे ते खलो रहा है, फरमान लगे कुछ नहीं हुंदा, उमर नूं आउण दिओ, जे चंगा इरादा होया तो इस्तिकबाल करांगा, ते जे माड़ा होया तो जे ढा के ओदी तलवार खो के सिर ना लावां ते मैनूं अमीर हमजा कौन आखेगा। आवाज मठिए, ये हजरत अमीर हमजा पाक दे जुमले ने जनाब। लो जी हजरत उमर पाक आ गए, हजरत उमर पाक आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वेख्या बोल ही ना सके, काम ते पहले सूरह तौहा ने कर छड़िया सी। इत्थे एक जुमला होर बोला, एदा मतलब है कुरान किसी ते पढ़िया जावे तो ओदा असर हुंदा है। मोड़ा दियो दम दरूद नहीं करना चाहिए, मरो खैर तो ही ने यार, मुड़ चुप बैठे हो, ऐ तो ना करो, सुनियो यार, है कुरान असर रखदा है मेरा चन्न, कुरान असर करदा है। हाँ हजरत फारूक आजम जदों उत्थे तशरीफ लैके गए ते हजरत अमीर हमजा पाक ने जदों वेख्या ना कि इन्हां दे तेवर बदले हुए ने, लड़ाई झगड़े वाले नहीं, ये तलाश हक दे विच ने। नबी पाक ने दस्या उमर बाहर आया खलोता है, आप अगे आया ना तो आपने इंज पहलू दामन पकड़ के आख्या कदों तक ओदे वधा रहेगा। बल्कि एक सहाबी भज के हजरत उमर दे कोल आए थे, कान दा कोल पता की आदन है, आदा है हो गई कबूल, हो गई कबूल, हो गई कबूल। उन्हें कहा की होया है, आ फरमाया कल मेरे मुस्तफा ने इंज नूरानी गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथ चौक के तेरे वास्ते दुआ की थी, मैं तो कल दा रात तकदा बना भी तो आना किस वेले है। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
آواز ڈھلی نہ کرو یار, کئی چنگے بھلے بندے چپ بیٹھے ہو. دیکھو لوگ جھوٹیاں گلاں تے بول دے نے, تسی سچ تے نہ بولو تو مینوں پیڑ تے ہونی ہے نا جی. یہ حضرت عمر پاک دا ذکر ہو رہا ہے اور ترکڑے ہو کے سنیا ذرا. لوڈیوں نے آکھیا قبول ہو گئی, کس طرح؟ فرمایا میں کل دعا, جزاک اللہ میرے بیٹے, فرمایا میں تو کل دا سندا ویکھدا پیاں, دروازہ تکدا پیاں بھی تو آਉਣਾ کس ویلے, کیوں؟ اس آکھیا میرا یار جیڑی بھی آدا کدی کوڑ ہوندا ہی نہیں, میرا یار جیڑی بھی آکھے ہو جاندی ہے گل. آ گئے نے حضرت عمر پاک. لو جی حضرت عمر بن خطاب آپ آئے, نبی پاک نے دامن پاک نو جدو پھڑیا, بس پھر حضور دا ہاتھ لگن دی ڈھل سی. فرمایا حضور پڑھاؤ ہاں کلمہ. لو جی اے جڑا پلراں تو اگلے اگلے بیٹھے ہو نا, اے تواڈی ساریاں دی واری آ گئی, پچھلے تو بول دے ہی پے رہے, اج میں پچھلیاں تے راضی ہاں. اے ہن اگلیاں بندیاں سجے کھبے والے تواڈی واری ہی نے, ترکڑے ہو کے سنیا ہے. حضرت عمر پاک نے جو کلمہ پڑھیا نا, تے کلمہ پڑھن تو بعد دھیان دے نال سنیا, میں مٹھا جا بولے ساں. پہلی گل جڑی کیتی انہیں, الاسنا بالحق, اے حضور آپا حق تے نہیں؟ صدقے بھئی 4-5 بندے آجے بھی سیر ہلایا, اللہ توڑے سیرہ نو سلامت رکھے. الاسنا آپ حق تے نہیں, فرمایا حق تے ہیں. تے فرمایا موڑ میں ویدہ پہ ہیں کہ آپ تسی لوگ کے نمازاں پڑھ دیو, آج آپ کعبت پڑھنی ہے, لوگ کنوں پتہ چلے کسے جڑے کلمہ پڑھے آیا آج ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کعبت پڑھنی ہے نماز ہے. او بابا نمازاں 6 سال تک اندر ہوئیاں, پہلی مرتبہ اگر کعبے چوئیاں تے فاروق اعظم دی وجہ تو ہوئیاں. اور پھر ہویا کہ نبی پاک فرمایا عمر کہ تو آنا تا چل. لو جی 40 مکمل ہو گیا, 40 نہیں توجہ فرمائی, 40 مکمل ہویا نا. 20 بندے ایدے صاحب بنائی, 20 ایدے, ایک دے اگے حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے کھلوتن, ایک دے اگے حضرت فاروق اعظم درمیانے چ مصطفیٰ. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم, ہائے 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 میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کعبے آل جارن, کسے کافر دی جرت نہیں, کسے کافر دی جرت نہیں. آج مسلمانوں کو جاکھے, کیوں؟ مسلمان ترکڑے ہی تاں ہوندا یہ عمر نال ہوئے تاں. لو جی حضرت فاروق اعظم نال نے, اور آپ مسجد وچ پہنچے. فرمایا اچھے جماعت ہوئے گی, سارے ہاں پڑھی. اور اس دن کافرہ نے آکھیا سی قَدْ انْتَصَفَ الْقَوْمِ مِنَّا, آج مسلمانہ ساڑھے کلو ادھے بدلے لے لے, کیوں؟ آج عمر نے کلمہ جو پڑھ لے. اور فرمایا کان اسلام عمر فتحا وحجرتہ نصرا وامارتہ رحمتاً وما نستطيع ان نصلي بالبيت حتى اسلم عمر. ترجمہ نہیں بھی آیا تو سبحان اللہ بن دی, یہ جو میں کرینا ترجمہ. فرمایا لوگوں اے صحابہ آدھے پہنے, حضرت عمر نے جدو کلمہ پڑھیا ہے سمجھو مسلمانہ دی فتح ہو گئی. حضرت عمر نے جس ویلے ہجرت کی تھی ہے, فرمایا سمجھ لو کہ ساڑی مدد ہو گئی ہے, ایڈی جرت دے نال کی تھی ہے. فرمایا حضرت عمر جدو خلافت سنبھالی ہے, اوہ ساڑے اتے رحمت ہو گئی ہے. حضرت عمر دا دور خلافت ہوئے, بندے تے بندے جانوراں نے بھی سکھ دے دیاڑے کٹے نے. اے حضرت عمر پاک دی شان ہے. اور صرف ایتھے نہیں ہو میرا چن, فرماندے نے او لوکو, ایس گال چے میں آکھاں گا پنڈی بھٹیاں آڑے ہو تو انہوں بھی بولنا چاہی دا ہے. او لوکو اسی کعبے کدی نماز نہیں سی پڑھ سکدے جے عمر کلمہ نہ پڑھ داتے. او مولوی موبائل چو نکڑو, میں کتھے جناب اسمانہ تے گال لپڑائی بیٹھا, تو موبائل چ بڑیا بیٹھا ہے. اوے سبحان اللہ تے آنکھوں نہ پیار دے نال یار. اے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایتھے میں ایک گل سناواں ایدے بھی کیا ہے, نبی پاک علیہ السلام دے دین نے نا, اور نبی پاک نے اور اللہ نے بڑیاں بڑیاں شانہ دیتیاں. حضرت فاروق اعظم دیاں الگ نے, ابو بکر صدیق پاک دیاں الگ نے, حضرت عثمان غنی دیاں الگ نے, حضرت مولا علی دیاں الگ نے, جناب حسنین کریمین دیاں الگ نے. لیکن یہ دا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے کوئی شان دیتی جاتے تو اسی عیداں کٹ کے بہ جاؤ. نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا عنی المولا. اور جناب کئی سنی ٹور پہ جی یہ عید غدیر ہے, میں کہا چپ ہے, میں کہا اس حدیث دا پس منظر ہے وے, اے رافضیاں دی عید ہے تو انہاں دا مسئلہ کے کرن پہ سنیاں واسطے مسئلہ ہے وے. اے حضرت مولا علی نو فضیلت ملی ہے, بالکل خوشی دی بات ہے, لیکن عید نہیں ہے, چونکہ رافضیاں دا شعار ہے, شروع ہی رافضیاں کیتی ہے, اسی سنی ہیں.
اگر اے عید ہے کہ نبی پاک نے مولا علی دا ہاتھ کھڑا کیتا ہے تو میں کہا جس دن نبی علی دا ہاتھ کھڑا کرے اگر او عید ہے تو جس دن پورا علی نبی دے موڑیاں تے آیا مکے فتح مکے والے دن اس دیہاڑے عید کیوں نہیں ہے؟ اس دیہاڑے بھی تو کرنا علی دا ہاتھ چکیا جاوے تے عیداں کر دے ہو جس دن علی پورا چکیا ہے. اوے رافضیاں دی ہو سکتی ہے حالانکہ دلیل انہاں دے کول بھی کوئی نہیں. سنیا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اگر انج عید کرنی ہے نا تو مڑ جس دیہاڑے نبی پاک نے مولا علی نو موڑیاں تے چکیا نا فتح مکہ والے دیہاڑے اس دیہاڑے بھی عید کر بھی آج علی نو موڑیاں تے چکیا اس دیہاڑے تو نہیں کر دے. اس دیہاڑے بھی کر جس دن نبی پاک نے فرمایا کل میں جھنڈا انہوں دیواں گا جے ہاتھ تے فتح ہوئے گی خیبر فتح ہوئے گا اور وہ اللہ رسول نال پیار کردا اللہ رسول او دے نال کردا تو سویرے نام مولا علی دا آیا. آج بھی کرنا لیکن ایکو اے دیہاڑا کیوں اے دے اندر سازش ہے. لوگ آدھے نے اس تو مراد ہے کہ اللہ پاک دے پیارے حبیب نے نبی پاک نو نا حضرت مولا علی پاک نو خلافت دیتی ہے. میں کہا اے رولا ہے تو پھر تو سنی نو بالکل دے نیڑے نہیں جانا چاہیے کیونکہ جزاک اللہ پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر توجہ ہے تو انو سمجھنا چاہیے. سنیو آج کل کئی پیر وہ ایک پیر ایتھوں دا ہے جناب اے ساڈے نات خان بھی جاندے نے ہن گل کریے تے پیڑ ہوندی ہے کل تک ساڈا شیر سی تے اج کل وہ ایران دا گدڑ بنیا پھردا ہے ہیں پھر آندے نے سی شاہ ہونے ہاں تے میں کہا شاہ جو مرضی کر پچھلے 40 سال تو جو کیتا ادو شاہ کوئی نہیں سی تو ادو بھی تو شاہ ہی سی پتر ہے اے ہن تو اپنے آپ نو بدلیا اسی تو اوتھے ہی کھلوتے ہیں جو تو ساری حیاتی سن ہن تو انگلینڈ چل کے کیک کٹدا بنا اور یار اس حدیث پاک نو ساری زندگی ایسے بندے سانو سمجھایا ہے اور دسیا اس نے بھی حدیث پاک دے وچ نبی پاک علیہ السلام جدو غدیر دے مقام تے پہنچے نا خلافت دا اعلان کرنا سی مکے مدینہ کر دے اوتھے کیتا ہی نہیں چونکہ خلافت دا توق ہی نہیں مقام ہی نہیں موقع ہی نہیں. ایتھے حضرت علی یمن والا راہ تے مدینے والا راہ وکھرے ہوندے نے یمن والے ادھر جاندے نے مدینے والے ادھر جاندے نے. یمن والے لوکاں نے حضرت علی تے نہ کوئی اعتراض کیتے نبی پاک نے انہاں دے جواب دیون تو بعد آکھیا حضرت علی دا ہاتھ چک کے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کردا ہے علی نال کرے. ایتھے لفظ مولا دا معنی محبت ہے نہ ولایت ہے نہ خلافت ہے. اگر کوئی ولایت آکھے تو کیا اس تو پہلے مولا علی ولی کوئی نہیں؟ میں لکھ کے دینا جمدیا علی ولی ہے. تو کون ہے جڑا کہنا ولی کوئی نہیں؟ نہ خلافت ہے چونکہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے چونکہ وہ دے پیچھے کھلو کے علی نے ساری حیاتی پڑھیاں نے. سنی بولے سنی تماشے بند کرو. یہ سنی اچ بگڑے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کسی دا عقیدہ رکھے اپنا عقیدہ. اچھا میں نے نا ایک جگہ یہ مسئلہ جب بتایا نا انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو اہل بیت سے محبت کی کمی کی بات ہے. میں کہتا ہوں اگر لگتا نا سنیت کمی ہے تو دفع ہو جا رافضی ہو جا. تو دفع کیوں نہیں ہوندا؟ ساڈے وچ کمی نہیں ہے چونکہ سانو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے تیری نسل پاک میں جس کے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولے سیدوں کی شان ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. آج جا کے تو سانو ڈرامے سکھاؤنا ہے رافضیاں دے شعار اپنے نے سنی بول سکتا ہے سنی. کمزور بندے دے واسطے گال نہیں فقیر دی تقریر سننا کیونکہ میں حضرت عطار دا نوکر ہاں تے انہاں سانو اعلیٰ حضرت غوث پاک پڑھایا ہے. اس واسطے ادھے میری گال سنی ہوں میں جڑی گال کروں سارا مسئلہ میں تواڈے سامنے. میں کہا پتر اگر عید کرنی سی نا عید تو پھر سب تو پہلے عید اس دن بندی سی جس دن کعبے دے وچ نمازاں شروع ہوئیاں اور عمر تے عید دی عمر بندی آج عید بندی سی نا کہڑے کم اے فضیلت ہے شان ہے. ایک کام حضرت فاروق اعظم دے سبب نال ہے سبحان اللہ. مولا علی پاک دا ہاتھ چوک کے آکھیا جڑا میرے نال پیار کرے او علی نال بس اتنی بات ہے. اور انہوں عید ہے تے غدیر ہے تے فلاں ہے تے ڈھمکا سنیا تواڈا ایک کام نہیں نہ تسی کر سکدے ہو. اور میں علماء اہل سنت نو سلام پیش کرنا جنہ اے مسئلہ قوم نو سمجھایا اور وگڑے ترگڑیاں دے منہ تے بجا ماریا. اور انشاءاللہ اگلے سال تسا ویکھو گے اے نہیں کر سکن گے. کیوں جو ساڈی قوم نے اے علماء دی گل سن لئی مسئلہ سمجھ لیا ہے کہ جدوں بزرگاں نو شاناں دتیاں جاننا او شان من کے خوش ہونا چاہیے ہے لیکن عیداں دے طور تے نہیں. عید ہے تے مصطفیٰ دے میلاد والی عید ہے بس خلا. ہن سمجھ آئی ہے؟ اس واسطے اے نہیں ہم تو محبت میں کرتے پتر پردہ محبت والا ہے پیچھے
جی میں بابا خادم آدھا گل وچ کیونکہ انہاں دے دل وچ چور تے اسی ہن اگلی گل میں کر اسی چور نہیں چور دی ماں نوں بھی پھڑ کے لے آنا اس واسطے یہ شاناں ضرور نے فضیلتاں ضرور نے لیکن عیداں دا کوئی تعلق نہیں بندا کیونکہ دا مسئلہ صرف اتنی بات ہے جڑا میرے نال پیار کردا حضرت علی بس اتنی گل ہے بس خلاص اور اتنے ڈرامہ دیکھو کتنا بڑا ہوندا ہے تو میں کہا حضرت عمر نے جس دن پہلے دن انہاں دی وجہ تو کعبے وچ نماز ہوئی ہے دسو عید بندی ہے کہ نہیں بندی سارے بولو کیوں نہیں کردے وہ سمجھ آئی ہے اور میں تمہیں ایک اگلی گل بھی ادھر ادھر لکھا ہے علماء نعت خان نقیب سارے حضرات تسی عوام الناس سنو نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا اس نو تسی اگر میں کہا چلو ایک منٹ واسطے مان لیکن ادھے آ میں کہا کیا انہاں دا ہاتھ یا کسی ہور دا ہاتھ نہیں چکیا اوکے میں کہا دیکھنا یار جس ویلے حدیبیہ دے مقام تے سن حضرت عثمان غنی سفیر بن کے گئے سن تے نبی پاک نے فرمایا اے میرا ہاتھ تے اے عثمان دا ہاتھ ہے ہاتھ عثمان دا بھی چکیا ہے عید تے وہ بھی بن گئی اور ترمذی دی حدیث ہے نبی پاک اپنے گھروں آؤندے پے سن تے ایک پاسے اگے ہو بھائی ایک پاسے حضرت ابو بکر دا ہاتھ ایک پاسے حضرت عمر دا ہاتھ ہے اینج ہاتھ پھاڑ کے ہاتھ چک کے آؤندے پے نے صحابہ کرام بڑے ویکھ کے خوش ہوئے فرمایا خوش ہوندے پے ہو نا کہ جی آ فرمایا اینج ویکھ لو تسی ایک باری پھر منظر ویکھنا ہے حضور کدوں فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ قیامت والے دیہاڑے میں محمد اپنے روزے چوں اینج ہی نکلاں گا او جے دا غدیر تے ہاتھ چکیا جی اوتھے عید ہے تے جے دا مدینے وچ ہے تے حشر والے دیہاڑے وچ چکنا تے اج تک کو نال نے اوے بولو سنیو جزاک اللہ دسو بندی ہے کہ نہیں بندی ہے او خدا دیو بندے تینوں میں عیداں اتنیاں کٹاں گا جے میں تیری شبرات ہومن دیواں تے گل ہوئی ہائے او صدقے اب بھائی جان دیکھو فضیلت ہے شان ہے منو بس اللہ بیان کرو رت کے کرو بیٹھے ہو او کو سمجھ آئی نے عیداں کڑیاں تو آ میں تینوں بھی کھانا ہاتھ کیدا چکے ہے اور اگلی گل ایدے آ تینوں حضرت عمر پاک دے بارے حدیث سناواں میں ہوں تانوں نہیں آکھنا بولو اپنی ذمہ داری تے بولنا ہے حدیث دے وچ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایدھے ویکھو میں ادھر فرمایا اول من یصافح الحق وهو عمر واول من یاخذ بیدہ فیدخل الجنہ وهو عمر لے ہن ترجمہ سنی ترکڑا ہو کے فرمایا قیامت والے دیہاڑے اللہ جے دا ہاتھ پکڑ کے سلام لوے گا اس خوش نصیب دا نام عمر بن خطاب ہے اگلی گل تے سجے کبے دیکھو جڑا چپ بیٹھا نو آکھ بول فرمایا قیامت والے دیہاڑے اللہ جے دا ہاتھ پھاڑ کے جنت ہی داخل کرے گا او دا نام بھی عمر بن خطاب ہے عید بن دی ہے کہ نہیں بن دی ہے میں ہن مٹھی جی گل کروں ہاں جے دا ہاتھ نبی چکے اگر او دے تے عید ہے تے جے دا ہاتھ رب چکے ہے ہائے 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 نہیں بھائی 5-4 بندے ڈھلے بیٹھے ہو جڑے میرے برادری آلے ہو ہاتھ چاہ کے بولو اور بھائی جان توجہ ہے شانہ سن فضیلتا سن بیان کر خوش ہو سنی سارے بیان کر دا کدی سینے تنگی نہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی اپنی مطلب دی شخصیت ہوئی پسندی ہوئی تے عیداں تے باقیاں واری موت سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی خدا دا خوف کر اصل دن حضرت سیدنا عثمان غنی دی شہادت دا ہے لیکن لوگ انہوں عید ہی بدل دن بزرگاں بڑی سچی گالوں نہ کیا اے عثمان جو تیری شہادت پہ عید منائے خدا کریو دیاں نسلاں بھی روندیاں رہن تے روندیاں ہی رسن
بیٹھے ہو بیٹھے رہے بات آپ دی خدمت دے اندر عرض کردہ پیا حضرت سید الشہداء امام کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دیاں شانہ سبحان اللہ امام حسن آپ دیاں شانہ سبحان اللہ مولا علی پاک سیدہ پاک حضرت عثمان غنی حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر جمیع صحابہ سب دیاں شانہ سبحان اللہ لیکن جے عیداں کٹے گا تو میں تینوں گھنٹے گھنٹے بعد عید کٹ کے نہ دے مطلب غلط کو جنہ نہ ہو یہ رافضیاں دا کام ہے سنیاں دا کام ہی نہیں سنیاں دی سب تو وڈی عید یہ ہے سب تو وڈی کہ اساں صحابہ دے بھی غلام آئے تے اہل بیت دے بھی غلام آئے ساڑی ہر روز عید اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ آ جاؤ جڑی میں گل سمجھا رہا سی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پڑھیا کلمہ بیٹھے ہو جاگ دے بیٹھے ہو تھکے تے نہ ہو بیٹھے ٹائم میں ویکھی کھلوتا تواڈے رہ گئے نے 18 منٹ باقی بول لئی سو تو سبحان اللہ نے تے بھی چھڑ کے ٹر جاساں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھیا تو نماز شروع سبحان اللہ اور اس تو بعد نبی پاک نے کیا فرمایا اللہ اکبر میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا عمر جس راستے تے ٹور پوے شیطان راہ بدل جاندا ہے میں گل کروں دیکھو ساڈا کام ہے حدیث دے مطابق گل کرنا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایمان آلیا تیرا عمر تو بغیر گزارا نہیں تے جڑا شیطان ہے نا وہ عمر دے نال یاری رکھ سکدا شیطان راہ بدل جاندا بچ جاندا ہے نس جاندا ہے اے حضرت عطار دا شعر سنیا نا فرمایا پوچھل دب کے میں جگہ دا نام نہیں لیندا سمجھ گئے ہی ہونے ہو پوچھل دبا کے بھج بیندا ہے کیوں جو دے کول عمر کوئی نہیں تو میں کہا سنی میدان ہے کھلوندہ ہی تاں ایک پاسے علی دا نعرہ ہے دوے پاسے عمر دا نعرہ ہے شیطان ہے جڑا حضرت عمر تو نسدہ ہے بھائی شیطان راہ بدل جاندہ بھج جاندہ ہے تبدیل جس بندے دے دل وچ عمر نہ ہوئی ادھر ہے او دی ہر شے تبدیل ہر شے تبدیل کیا کلمہ کیا وضو کیا ترابیاں ہر شے تبدیل عمر جو کوئی نہیں 8-10 بندے نو سمجھ آئی باقی رشتہ داریاں نہ نبھاؤ بندے دے پوتر بنو حضور دی یاری نبھاؤ حضور دی یاری نبھانی پائے گی گرامی قدر حضرات حضرت فاروق اعظم ہونے شیطان راہ بے کے بدل بلکہ میں تنوں اگلی گال بھی دساں تاکہ تنوں سمجھ آوے اصل مسئلہ کیا ہے حضرت عمر دے نال جے دی یاری ہے نا جے دل پیار ہے اے جے میں ادھر وکھیا ہے آ موبائل والے دے میں ادھر وکھی ذرا ایں اپنے سینے نو ٹھاپ کے نا ادھر ویکھو ایں ٹھاپ کے شاباش دینی ایں اوکے کیوں میں کہ تنوں سنانا واقعہ ادھر وکھیا ہے حضرت عمر تے جدو حملہ ہویا نا 26 ذوالحج نو جے نے کیتا سی او دا نام سی فیروز ابو لولو حضرت مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے اے سی درکھان والا کام کردا سی آدھا سی میری تنخواہ بدواؤ حضرت عمر نے آکھا ہے تو ٹھیک چلو گال کرنے ہیں اتنی گالے چیئے دے دل وچ بغض آ گیا انہیں بڑی عجیب گل کی تھی حضرت عمر نے نہ وہ جان تو بعد دسیا بھی اے مینوں دھمکی دے کے گیا ہے ہاں دس چڑھیا یہ قتل دی دھمکی دے گیا لیکن فرما ہاتھ کوئی نہ لاوے جنی دیر تک کہ جرم نہ کر لے ہاتھ کوئی نہ لاوے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاڑے گزر دے آپ نے خواب دیکھیا فرمایا سرخ رنگ دا چوچا ہے چوچا رتا او مینوں چنجا مریندا پیا ہے تو فرمایا دی تعبیر کیا ہے فرمایا میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے پہلے دس دیتا ہے جس دن آپ دیتے حملہ ہویا نا آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیتا بھی نماز پڑھاؤ نماز بھی ایڈا اہم عمل ہے آپ نے چھڑی نہیں ہن سارے پڑھ کے بیٹھی ہوئے تو سبحان اللہ نکلے امدئی چاولاں واسطن کریے کی ادروئی خدا دی ہی نے کئی نماز بھی پڑھ لئی کرو ہن سنی ذرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو حملہ آیا آپ نے فرمایا نماز پوری ہو گئی وہ بعد آپ نے پوچھا ہوئے میرے تے حملہ کیا کیتا بندہ بھتیجا ہے انہاں کہ جی پھاڑ لیا ہے کون ہے اس گال تے مڑ میں آکھاں گا گوڑے چھوڑے چھڑ کے ترکڑے ہو کے سجے کھبے ویکھ کے جڑا نہ بولے دھکے سٹارٹ بھی بلا لویا ہے گل ہی ہو جائیے اور میں تانوں چیک کرنا سنیو پوری پچھلی تقریر ذہن وچ ہے یا کوئی نہیں حضرت فاروق اعظم کہ کون ہے بندہ انہاں کہہ دیے مسلمان نہیں یہ کافر ہے مجوسی آپ مسکرا پے انہاں کیا حضور ہے اے تواڈی ای حالت مڑ مسکراندے پے ہو اور فرمایا یار میں ہسدا اس گل تے پیا بے یار چلو شکر ہے اور کسے مسلمان نے میرے تے حملہ نہیں کیتا کیوں فرمایا مسلمان عمر دا دشمن ہو ہی نہیں سکتا
سمجھ آ گئی ہے؟ جیڑا مسلمان ہے کدی عمر دا دشمن ہے، متری واری موڑا دا پہ سجے کھبے بھی کھایا جیڑا رنگ بنی بیٹھا ہوئے، جیڑا مسلمان ہے کدی عمر دا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، صدا سلامت رہو۔ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ حدیث پاک دے وچ انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، فرمایا میرے عمر نو ویکھ کے شیطان نس جاندا ہے، ہووے شیطان تے کرے عمر نال پیار، تے ہووے مسلمان تے او دے دل وچ عمر دا پیار نہ ہووے، نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے اینج میں تو اپنے سینے نو ٹھپ کے شاباش دے، اب تیرے دل وچ عمر دا پیار ہے، شیطان دی ایسی دی تیسی جو تیرے نیڑے لگ جاوے تھا۔ بلکہ آؤ میں تانوں ایک اور گل سناؤں گا جی پہلے سنے نے، میرا کلیجے تائیں ٹھڈ پہنچی ہے، میں نو سواد آیا بھی یار بندے جاگ کے سنے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عمر بن خطاب دے بارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سمیت بڑے بڑے علماء نے لکھے ہے، ٹھیک ہے، اور فرماندے نے حضرت عمر دا نام خدا دی قسم اتنی طاقت والا نام ہے، شیطان دی ایسی دی تیسی جنڑے لگ جاوے تھا، قسم خدا دی مسیح تے بیٹھا ممبر تے نہیں تے میں آہو پتہ تے ہے نا تانوں، تے میں تازہ تازہ حج کر کے آیا تو میں بڑیاں اپنیاں بریکا شریکا چھیک کے آیا ہیں۔ ہن ذرا توجہ میں ادھر کریا ہے، اور گرامی قدر حضرات، حضرت فاروق اعظم کتنی طاقتور شخصیت نے، میں تو آ کے سینے نو این ٹھپنا ہی۔ علماء فرماندے نے اے نوجوان حضرات ہوندے نا، بس اوقات اے راتی سمدن تے احتلام ہو جاندا ہے، غسل فرض ہو جاندا ہے تے بڑے پریشان ہوندے نے یار میرے تے بار بار غسل فرض، اے شیطان ہوندا ہے جڑا دماغ دے وچ آ کے کو حرکات ایسا منظر او بندے تے غسل فرض ہو جاندا ہے۔ فرمایا اگر بندہ اس تو بچنا چاہے کی کرے؟ حکیمہ دیا دوائیاں کھا، لیکن اس اتار دی حکمت آری ایک بڑی بھی لے، کیڑی؟ علماء نے لکھیا ہے جیڑا بندہ راتی سمجھ لگیاں اپنی انگل دے نال این لفظ عمر اپنے سینے تے لکھ کے سائیں بنجے، شیطان نہ حملہ کرے، سینہ نہ پاک ہو سی۔ ہون میں ایک گال کروں سجے کھبے موڑ بکھیا ہے، اوے عمر وہ نہ ہے جیڑا سوتے پینو پلیت نہیں ہومن دیندہ، زندہ نو کی میں ہوں۔ کیوں بھائی کو سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اے عمر ہوئے جڑا بندے نو پلیت ہی نہیں ہون دیندہ، تے جیڑے کل عمر نہ ہوئے وہ حیاتی پاک ہی نہیں ہوندہ۔ پانچ چار بندے ڈھلے پا گئے ہو، پانچ چار بندے سارے بولو اور سواد آیا ہی نہیں کوئی نہ۔ آ جاؤ ہن تو اندساں حسین کی ہے، اور یہ دسے بھی عمر تے موڑ سواد نہ آوے۔ ذکر کم ہوگا چل پر کم ہوگا دا پتر تو کھلوندا نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور حکومت دے وچ جدو ایران فتح ہویا نا، توجہ ہے، اتھو دے بدے ادو بھی بڑے پنگے لیندے ہوندے، حضرت عمر نے بڑے لتر مروائے انہاں نو۔ چلو سنی ساڈی قوم دوڑیا ماں جڑے انہاں نو کی پتہ میں کی آکھیا ہے۔ حضرت عمر پاک نے نا اپنے دور خلافت دے اندر لشکر بھیجیا، سارا ایران فتح ہو گیا،
नौशेरवान आदिल याजगर जिन्हों आख्या जाता है, वो तो नस गया, वो कबीले के बहुत सारे बंदे, वो एक बेटी वो भी कैदी बन गई। तवज्जो है, थोड़ा जिहा जाग लवे, जे थक गए हो तो मैं तकरीर मुकैना चाह जे, वैसे थोड़े पूरे 11 मिनट बाकी हैं। तवज्जो, हज़रत फारूक आज़म की बारगाह के अंदर सारा मालो दौलत पेश होया, आपने जिमें जिमें तकसीम करना कीता। जदों गुलाम ते बांदियां जिन्होंने लौंडियां आख्या जाता हा, बीबियां, वो जदों वंडण की वारी आई ना तो आपने फरमाया लै आओ इन्हों कौन कौन ने। बादशाह की धी भी आई, उस वक्त बादशाह दी धियां जिमें अजकल की बादशाह दी धियां बड़े अजीबो गरीब सटैल होंगे ना, ओए बादशाह शुरू तो ही हो जाए लफंगे रह, इला ये कि मुसलमान होवन। हज़रत अबू बकर वर्गे, हज़रत उमर वर्गे, हज़रत उस्मान वर्गे, मौला अली वर्गे, समझ आ रही मेरी बात ही? तो फिर तो क्या बात है। वरना बात ना पूछो तुसी, ਉਹਦੇ ना एक एक वाल दे विच एक एक मोती हा बड़ा कीमती, इत्थों लैके आए मोढियां तक लद्दी हुई आई सोने के कड़ियां दे नाल ते उत्ते जवाहर लगे हुए आन। आपने फरमाया ये कौन है? उन्हें क्या बादशाह दी धी है, शहजादी है। फरमाया इनू जरा साइड ते कर दियो। बाकी कौन है? वजीर दी, फलाने दी, ढिमकाने सब बन दित्तियां। एक बंदे ने आके हजूर है बादशाह दी धी केनू देवनी? फरमाया कौन है? शहजादी। फरमाया केनू देवां? उन्हें क्या शहजादे नू दियो। चलो खैर, सुती पई कौम दे नू मैं की आखां, जागदियां नू सुना लेने। आपने फरमाया शहजादे नू ही देऊंगा। उन्हें क्या चाहे मतलब है भी शहजादा तुहाडा पुत्र है? आपने फरमाया वो किहड़े हिसाब नाल? उन्हें आख्या जिहड़ा वक्त दा बादशाह हुंदा है ओहदा पुत्र ही तो शहजादा हुंदा है। फरमाया पहली गल है मैं बादशाह नहीं, मैं ते हाँ खलीफा। सदके जावां, सदके जावां, क्यों भी रसूले पाक दा साडे अंदर ते चीज़ां कोई नहीं। उन्हें क्या मुड़ शहजादा केड़ा है? फरमाया जेड़ा हैदर बतूल दा पुत्र हुसैन है। अगली गल चाहिए बोलने ने। आपने हजरत इमाम हुसैन तलब फरमाया, इमाम हुसैन जलवागर होए, इमाम हुसैन पाक नू आपने फरमाया ए बीबी मैं तुहाडे नाल एक कलमा पढ़ लिया है, ए बीबी मैं तुहाडे निकाह ही देऊंगा, रिश्ता भी आप कीता है, निकाह भी आप पढ़ाया है। ते मैं आख्या होवे दुश्मन तो देखो ना बंदा रिश्ता लेंदा ना निकाह पढ़ाइंदा है। समझ आंदी पई है? भाईजान मेरी अपनी जिस दिन बारात गई सी ते साडे निकाह पढ़ावन वास्ते एक बंदा हो रहा है, मैं कहना ਉਹ तो बड़ी तफसील ने मैनू आदे ने इशारा देना। मैं आख्या यार तेरियां मेरियां तारां जो नहीं रलदियां, ये जखम पुत्र कोई नहीं होना, आप कोई ना पढ़ावन दिता। मैं सिर्फ ये दसना, मैं दसदा हूं ना भी जदों 1400 साल बाद ए मेरे वर्गे गुनाहगार दी ये गैरत है तो जेड़ा अली दा पुत्र मुड़ो दी गैरत दा की हाल होएगा। ओके गाल तो ठीक है, मैं ठीक है, मरने को दिमाग तो भी कम ले ले। रिश्ता भी हजरत फारूक आजम ने तय किया है, निकाह भी उन्ना पढ़ाया है। और अगले जुमले नू भी सुनी, अजे दो होर रांदे ने। जुमला वे इतना सोना हीरे जवाहिरात हजरत फारूक आजम ने उतारे नहीं, अगर उतार लेंदे ना पता नहीं कितने बागे फदक होर खरीद लेन। हाँ पर फरमाया सानू बागा दी लोड़ नहीं, हुसैन जे तेरे निकाह च सारा कुछ भी तेरा। तू अज बागां दे ताने दिना ऐ हुण मेरा जुमला सुनी। इस जुमले मैं आख्या दो होर ने आए, पहला तो उस तो बाद दूआ। मैं कह जे हजरत उमर ने अहले बैत दे नाल जुल्म ज्यादती करनी सी ना ते मोड़ नबी ने अल्लाह कोलू मंगिया ही क्यों सी? यार 5-4 नौजवान मेरे मुंह हलवे दे बैठे हो भी असी तो पता नहीं सोशल मीडिया ते हजरत उमर दे बारे की सुने ते तारी साहब तू तो मैड़े मारी जाना है। गल्लां सच्चियां नू सुन के बोलना चाहिए है। मैं मुड़ दोबारा दोहराइंदा पिया, अगर हजरत उमर ने नुकसान करना सी अहले बैत दा, इन्हां दियां खिलाफतां खानियां सी या बाग खाने सी ते नबी पाक ने मंगे उदों ते नबी पाक ये आदे आन भी अल्लाह उमर दे ए नाल इस्लाम नू इज्जत दी सी ते मैं किवें मन्ना जेड़ा इज्जत वाला होवे ओ इज्जत ही ते देंदा हुंदा है। तवज्जो है?
پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کی اڑیا کھلوتا ہے بھاگ کھا گیا خلافت کھا گیا پرا باندھا رہو کھا گیا دا پتر ایو حضرت عمر بن خطاب ایک دم ادھر وکھیا توجہ ہے حضرت عمر بن خطاب مال تقسیم کر رہے ہیں آپ دی دور خلافت دے اندر 1000 شہر فتح ہویا سی 1000 شہر قافلے جتنے گئے سن علماء فرماندے نے کوئی جمعہ ایسا نہیں سی ہوندا جڑا فتح کرن تو بغیر پڑھے نہ سبحان اللہ بھی بند ہو گئی پتران دی سچیاں تے کدی بول تینوں لگے پتا عمر کے ہے لفظ عمر دا معنی ہے آباد کرنا عمر آیا تے اسلام آباد ہویا ہے جے دے سینے چ عمر ہے اسے دا سینہ آباد ہے سمجھ آئی نا نہ ہوئے تو برباد ہے ہن اگلی گل بھی سن اور توجہ دے نال سن حضرت فاروق اعظم تقسیم کر دے پین پیسے نے ہر بندہ 500 روپیہ ہر بندہ 500 روپیہ 500 درہم دینار جے بھی ہے حضرت امام حسن حسین آئے ہزار دونوں شہزادیاں نو آپ دا پتر عبداللہ بن عمر کہنے لگا ابا جی ایک سوال کیڑا ہے فرمایا میں نہ تو وڈا بھی ہوں عمر دے وچ میں جنگاں بھی لڑیاں اے میں تو چھوٹے بھی نہ جنگاں بھی کوئی نہیں لڑیاں تسی آج عدالت دے تواڈے ڈنکے وجدن انہاں نو روپیہ 1000 دتا ہی نے مینوں روپیہ 500 دتا ہی نے چلو توڑے مینوں ڈھیر نہ آندے بنے برابر تے دے ہوا چا لوڑی اگو بھی فاروق میں تو دسیا فاروق دسے گا حسین کون سمجھ آمدی پئی اے ہن دسدا پیا ہی نے آپ نے فرمایا 1000 لینا ہی پتر او جا کے لینا ہے میں ہن تانوں نہیں آدھا وکھیا ہے اے چس آوے گی تانوں فرمایا مڑ ماں او جئی لیا جی او جئی حسین دی ماں ہے اور پیو وہ جیا لیا جی ہو جیا حسین دا پیو ہے نانا نانی خالہ چاچے انہاں کہے تو نہیں آ سکتے تے فرمایا جے نہیں آ سکتے نا تے میں ایتھے وڈے چھوٹے ہون دی نسبت نہیں بندا بیٹھا میں بینا وہ جیڑا نبی دا قریبی ہے میں انہوں زیادہ عطا فرما دیندا ہوں توجہ ہے ایسے واسطے میرے تے تیرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے آپ دے گھر دا ادارے دا آپ دے آستانے دا یہ فیصلہ ہائی توجہ ہے وہ فرماندے آن کہ جدو سید آ جاوے نا سید انہوں جتنا بھی لنگر ہوئے ڈبل دینا ہے سادات دا بہت احترام ہے لیکن آج کل کئی لوگ اپنے آپ سادات کہنا والے صحابہ کرام دے خلاف جملے بول دیں میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کراں گا شاہ جی تسی امام حسن تو سیانے سید نہیں نہ وڈے سید ہو تسی داتا صاحب تو وڈے نہیں تسی مہر علی شاہ صاحب تو وڈے نہیں اللہ دی قسم تسی وڈے کوئی نہیں تسی بہو نکے ہو نکے جڑے ہوندے نا اپنے وڈکیاں ویدن وڈکیاں ویکھو جے انہاں صاحب دا ادب کیتا تو انہوں کرنا پے گا تے جے تسی نہیں نہ کر سکتے میری گل غور دے نال سن لو مڑ یہ نہیں یہ سادات کو نہیں بلاتے عزت نہیں کرتے میں کہا تواڈی عزت اس واسطے کیتی سی بھی تسی نبی پاک دی آل ہو اور صحابہ دے محبت کرنا لے ہو تے جے تسی انہاں دے خلاف ہو نا اسی توانوں تے چھڑ سکنے ہیں پر تواڈے نانے دے وفاداراں نہیں چھڑ سکدے بس اللہ اللہ تے خیر صلاح تو اپنے نسب نو اگے نہ رکھ تو اپنے عقیدے نو اگے رکھ اور جتنے سادات صحیح العقیدن ایک نہیں میرا دعا ہتھاں نال سلام ہے تسا امت دی صحیح رہنمائی فرمائیے اور تسا اس امت دی رہنمائی کر کے انہوں کفر و ضلالت اور گمراہی چو کڑھیا ہے اللہ تواڈا بھلا کرے اور جڑے اپنے آپ نو شاہ کھن تو بعد پھر صحابہ دے خلاف بول دے ہو مینوں بابا خادم رضوی دی گل بڑی چیتے ہوندی ہے بابا خادم آدھا ہوندا وہ آدھا شاہ جی گل ہے تانوں کسی نے غلط دسیا ہے بھئی صحابہ کرام نے کوئی نقصان کر دیتا ہے انہاں تے اپنے ماں پیو بہنا بھرا جداتاں چھڑ دیتیاں تواڈے نانے دی خاطر تے ساری حیاتی تواڈے نال نبھایا جی میں نبھاون دا حق کھا تے تو آج 14ویں صدی تو وچ آ کے تے شیعہ دیاں گلاں سن کے تے تو مخالف ہو گیا تینوں روا نہیں وعدیان جے تو نہیں نہ چھڑ سکدا تے ساڈے کولوں مڑ آ کے ادب اور احترام اور ساڈے وچ آ کے تو پیر تے پیشوا بن جاویں اے نہ ہو سی ساڈی قوم گناہگار ہو سکدی ہے پر بے غیرت نہیں ہے
سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اس واسطے کوئی پیر ہوے، شاہ ہوے، مولوی ہوے، نقیب ہوے، نعت خان ہوے، آئے اپنی اوقات وچ رہ۔ خبردار جے کسی صحابی حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک کو زبان کھولی تو یاد رکھے عوام اتنی باشعور ہے تیری زبان چھک کے کتیاں نو پا چھڑے۔ ہاتھ کھلے کر کے دسو ہر صحابی نبی، بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اسی نبی پاک دی آل دے بھی نوکر ہے، اور آل دے نوکر کی میں جب ادھر بھی کیا ہے 2 4 5 10 11 12 نہیں، 2 4 5 10 11 12 نہیں، اسی پتہ کی میں آئیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ بس جدو سید نو مننا نہیں دیر میں ادھر بھی کیا ہے سید دی داڑھی ویکھ کے نہیں، ٹوپی ویکھ کے نہیں، گڈی ویکھ کے نہیں، گدی ویکھ کے نہیں، انگلینڈ دا ویزا ویکھ کے نہیں، مرید زیادہ ویکھ کے نہیں، سید غریب بھی ہوئے قسم خدا دی ساڑھے سیران دا تاج ہے۔ سمجھ جب دی سید غریب بھی ہوئے ساڑھے سیران دا تاج ہے۔ سید جتنا مرضی غریب، جزاک اللہ ماں کیا کوپا، جتنا مرضی غریب ہوئے ساڑھے سیر دا تاج ہے، لیکن یاد رکھو صحابہ کرام دے معاملے دے اندر سید پیر مولوی نقیب نعت خان ہے، کوئی بندہ بے ادبی اور توہین کر سکدا؟ ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو کر سکدا؟ بس اے دے ویکھو، اے میرے ہاتھ بننے ہوئے ویکھ لو، اے دروہی خدا دی ہی نے نبی پاک دے صحابہ دے بھی بعد اب بن جاؤ، اہل بیت دے بھی بعد اب بن جاؤ۔ اللہ دی قسم ہے تسا دنیا دے وچ عمل کمزور بھی کر گیا ہے نا تے مالکاں تواڈے اوتے رحمت دی نظر پا چھڑنی ہے، لیکن اگر تسی تے فیصلے کرن لاپے اور انہاں دے خلاف گلاں کیتیاں، میری گل لکھ لو تسا برباد ہو جاؤ گے۔ دسو ہن برباد ہونا ہے یا دنیا آخرت نو بچا کے لے جانا؟ دسو کی کرنا ہے؟ دسو سارے بولو لو جی دے آ جاؤ۔ میں آکھیا سی آخری گل جناب نو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے حوالے دے نال گرامی قدر حضرات، اور دسے گا کون؟ حضرت فاروق اعظم دسن گے کہ حضرت امام حسین ہیں کون ہیں۔ اور سنو میرے عزیز میرے بھائی، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے۔ توجہ، اچھا بعضاں نے امام حسن پاک دا بھی نام لکھا ہے اور زیادہ تر امام حسن دا نام آندا، دیانتاً دسدا پیا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک قانون بنایا، اور کدو بنایا واقعہ سنیا ہے، کیا دے بیٹھے ہو؟ قانون دے خلاف مہم فوج دی گل دے پینتو دا مشورہ جاری ہے، اور یہ گلاں ہوندیاں نا سیکرٹ، تاکہ لیک نہ ہوئے اور دشمن جڑا نا او دے مطابق پلاننگ نہ کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم مشورہ جاری ہے اور اپنے غلام نو آکے باہر کھلو جا، کوئی بندہ اندر نہ آوے، مشاورت جاری ہے نہ گڑی گڑی۔ انہاں شہزادیاں پاک دے وچوں شہزادے آئے، آپ نے ویکھیا کہ غلام باہر کھلوتا ہے تے حضرت عمر دا پتر بھی باہر کھلوتا ہے۔ فرمایا تسی باہر کیوں کھلوتے؟ خیر تے ہے؟ آخے وہ اندر مشاورت جاری ہے تے ابا جی نے روکیا ہے۔ غلام نے آکھا ہے ٹھیک ہے جی۔ شہزادے واپس چلے گئے۔ غلام نے نا حضرت عمر پاک نو دسیا بھی شہزادے پاک آئے آن تے اس لئے مشاورت جاری آئی تے میں آپ نو دسیا کن، توجہ ہے۔ حضرت عمر پاک فوراً شہزادیاں دے دربار تے اپڑ گئے، یعنی گھر پہنچ گئے، اور انہاں شہزادیاں دے نال آپ نو پتا حضرت فاروق اعظم دا رشتہ کیا ہے؟ یہ پتا ہے؟ اے تصل مسئلہ ہے، سنن دارمی شریف دی روایت ہے اور کنز المال اور بہت سارے ہیں۔ اور میں اگلی گل، اے 2 کیمرے لگے میں ذمہ دار ہاں، سنی تے سنی رہ گئے، اے جی اہل تشیع دیاں کتاباں چوں میں نہ وکھاواں تے میں ذمہ دار ہاں۔ دیکھا ذمہ داری گال نہیں میں کڈی، میرا حق بندا میں گل کھول کے کراں، اور یہ ضروری ہے۔ حضرت امام حسن و حسین دی سکی بہن جیدہ نام ام کلثوم ہے، اور اے حضرت علی اور فاطمہ دے پیٹ چوں پیدا ہونا لی، یعنی جس طرح حضرت امام حسن و حسین سکے نے اسی طرح یہ بہن بھی نام دی سکی بہن ہے۔ سمجھ آؤندی بھائی ہے؟ انہاں دے نال نکاح ہویا ہا حضرت فاروق اعظم دا۔ بعض لوگ کہتے میں نہیں مانتا، میں کہ میں اینا چپ کر کے چپ، کتاب میں کھول لینی، تو اپنا مذہب دس کیڑا جے تو نہیں مندہ تیرے مذہب دی کتاب کھول کے میں تیرے سامنے کرانگا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4،
تے موڑ میں تینوں پوچھاں گا دے لا نہ میں بولیا نہ میں کہ گل کی تھی. کتاب بھی تیری ہے, حوالہ بھی تیرا ہے, مولوی بھی تیرا, لکھن والا بھی تیرا ہے. گل ہے لکھی کلوتی ہے یا مولوی نو کوڑا آکھ بعد وچ میرے نال گل کرتے جے نہیں آکھ سکدا تے موڑ جے وڈ کے لکھ گیا نہیں تے تینوں کہیں غلط فہمی وچ پا دیتا. 17 ہجری دے اندر کیڑی ہجری اے نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا مولا علی دی اور سیدہ خاتون جنت دی بیٹی ام کلثوم دے نال ہویا ہے. اور اے دے سنیا ہے جس ویلے نکاح حضرت فاروق اعظم نے رشتہ طلب فرمایا ہے نا, جس ویلے حضرت فاروق اعظم نے تے مولا علی نے آکھیا فرمایا میں نا اپنی برادری واسطے حضرت جعفر دی اولاد دے وچ کسے بندے دا نام لیا. فرمایا میں انہاں دے واسطے رشتہ رکھے ہویا سی. فرمایا اے علی گل اے وے مینوں میریاں بیویاں بھی ہن میرے بچے بھی ہن, مینوں خواہشات دا غلبہ نہیں ہے لیکن میں نبی پاک دی ایک حدیث تے عمل چاہنا. کیڑی؟ فرمایا نبی سونے فرمایا قیامت والے دیہاڑے سب دے رشتے ناتے ٹوٹ جان گے لیکن میری رشتہ داری والا رشتہ قیامت والے دیہاڑے کام آئے گا. میں چاہنا کہ نبی پاک دی آل دی شہزادی سیدہ دی بیٹی میرے نکاح چاہ جاوے, عمر دا اے رشتہ قیامت والے دیہاڑے بھی سلامت رہے پیا. توجہ ہے اے حضرت مولا علی نے رشتہ کر دیتا, نکاح کر دیتا. اور اگلی بات اے اصول کافی دے اندر یہ مسئلہ لکھے ہوئے ہے کہ جس ویلے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے نا تے عدت گزارن واسطے انہاں وڑ اپنے گھر لے آندا, چونکہ اس مسئلے دے وچ عدت اپنے گھر گزاری جا سکتی ہے. اے اوتھے مسئلہ لکھیا کھلوتا ہے, باقاعدہ طور تے مسئلہ بھی ہے اور اے واقعہ سارا بھی نکاح دا اوتھے موجود ہے. ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ ہن ہی دیکھ کے اور گل بھی سن لو. ساڈے نا کئی غیر محتاط, غیر سنجیدہ اور کم پڑھے لکھے, کی میں آکھیا ہے کم پڑھے لکھے, میں ادھر لکھا موبائلاں چوں نکل گئے, او خطیب آدھے نے او جی حضرت عمر اپنے آپ نو آدھے کہ میں حسن حسین دا نوکر ہاں تے جڑے نوکر ہوندے نے او مڑ افضل تے نہیں نہ ہوندے. میں کہ تو جاندا کہڑے پاسے پہ ہیں؟ اس گل دی کو تیرے کول سند, اس گل دی کو مضبوطی, کوئی حوالہ؟ جاگدے بیٹھے ہو؟ کتاب دا نام ہے 14 ستارے, ساڈے بندے لکھی نہیں او دے وچ ہے. ایویں کوڑی گل ہے, احمد تکی کھلوتے ساڈے سرانے بیلی. شرم کرنی چاہیے انہاں نوں. بالکل نوکر نہیں بنوائیے, نوکر نہیں ہوندے. شرم تو حیا کرنی چاہیے یار. اہل سنت اسی با ادب لوگ ہیں, سانو معلومات پوری ہونی چاہیے. نوکر نہیں, نہ انہاں آکھیا نہ انہاں آکھیا ہے. اور بسا اوقات نا پیر سید قطب علی شاہ صاحب سندھیلیاں والی شریف انہاں دی ایک کتاب ہے, او دا حوالہ بھی او دے وچ بھی ہے. میں کہا پتر ساڈے بزرگاں دیاں کتاباں دے بہت سارے الحاقات لوکاں اپنے واڑے ہوئے نے, وہ تو مرزا چوک کے بیٹھا ہے. پھر جے اے منیے تو مرزا دیاں بھی ساریاں منیے. ہر وہ گل جڑی قرآن و حدیث اور ادب اور محبت دے خلاف ہے اسی اونوں مندے بھاویں او جہدی مرضی کتاب دے وچ ہوے. اس واسطے ادب اور احترام اور رشتیاں دا تقدس اینوں آدھے نے درایت. درایت تے پوری اتر دی گل ہوے تو اس گل تے عمل ہونا, دوسری گل تے عمل نہیں ہو سکتا. اس واسطے گل ہی جھوٹھی ہے کہ جناب وہ غلام نے تو نہ غلام آ کے تے غلام افضل کیویں تے جڑا افضل نہ ہوے تے خلیفہ کیویں. او میں کہ تو جڑے پاسے جاندا پے میں تو جاون دے سانتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہنوئی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم, حضرت سیدنا امام حسن امام حسین پاک دے. پتہ نہیں یار کیا ہے لوگ انہوں کیوں نہیں بیان کر دے, پتہ نہیں کیوں ڈر دے نے, کیوں ڈریے یار, گل سچی نہیں. اور جی میں حضرت فاروق اعظم نے آکھیا بھئی حضور آپا سچے نہیں, آکھے سچے ہیں. فرمایا موڑا پا نماز ہوتے پڑھنی ہے. فرمایا چل پھر, تو میں نہ جے سنیو سچے ہیں, آکھے سچے ہو. میں کہا موڑے آج تو بعد گل بیان ہونی ہے. آ جاؤ جڑی میں گل کردہ پیا سی. آخری گزارش, شہزادیاں دے کول جدو حضرت فاروق اعظم گئے نا تو فرمان لگے بھی تسی گھر کیوں نہیں آئے؟ تھکے بیٹھے اکا تساں گھر انہاں آکھیا بھی اسی اس واسطے گھر نہیں آئے بھی باہر پارا جو لگا کھلوتا ہے, خادم جو کھلوتا ہے, تھوڑا پوتر بھی باہر آئی. اسی آکھیا جدو پوتر نہیں جا سکتا تھے اسی کی میں جاویے. آپ نے جڑے گال کی تھی نا سبحان اللہ چاہ سامنی چاہیے. فرمایا پوتر واسطے میرے سارے حکم چل دن, تساں حضور دی آل ہو, تو اڈا ساڈا تعلق ہو رہے, رشتہ ہو رہے. اور آپ نے اوتھے آکھیا جی ویکھیا فرمایا اے ساڈے سر دے واڑ اے اشارہ ہوندا ہے برکت ال. فرمایا اے جڑیاں سانو برکتاں ملیاں نا اے بھی تو حضور دی آل ہو, تہاڈا صدقہ ہی ملی ہوئی ہیں. اے شانہ نے نہ پاک شہزادیاں دیاں. اور بیان کون کردہ پہ ہے؟ فاروق اعظم.
جتنے بھائی بیٹھے ہو ایمانی قرآنی ہاتھ کھلے کر کے دسنا نبی پاک دے نال سچی محبت کرو گے؟ نبی پاک دے صحابہ دے نال ساریاں دے نال سچی محبت کرو گے؟ نبی پاک دی ساری اہل بیت دے سچے خادم رہو گے؟ نبی پاک دیاں جڑیاں بیویاں ساڑیاں مامن انہاں دا احترام کرو گے؟ اور جتنے بزرگان دین سب دا ذکر احترام دے نال کرو گے؟ اے دروئی خدا دی نے کسی دی بے ادبی نہ کریا ہے، نہیں تے لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد پریشانیاں اس تو بھی بچنا ہے، تے نال ہی نال سانو چاہیے ہے اسیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل بھی کریے، داڑھی بھی رکھو، پگڑی بھی رکھو، نمازاں بھی پڑھو، والدین دا عزت بھی کرو، اور معاشرے دے وچ نا جویں میرے پیر فرماندن سکون ونڈو تے محبت ونڈو۔ کیا میں امید کرے سا ونڈے سو؟ دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم ہے، اے دے نال پیار کیتا کرو، پہلو تسی بہوں کریندے ہو اسی ڈڈو راضی ہیں تواتے، لیکن ہور ڈھیر کرے سو تے ڈھیر ہور راضی ہو سی۔ اللہ تواڈے ساڈے تے فضل فرمائے۔ مدنی چینل ویکھی رکھیا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔